جنرل صاحب آپ کچھ کریں. جی ایک طرف انہی لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے، دوسری طرف انہی لوگوں پہ ایف آئی آر کٹوانے کی بات ہو رہی ہے. ویری انٹرسٹنگ. اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب پہلے تو یہ بتائیں، یہ آج بڑی زور و شور سے آج بلیغ الرحمان گورنر پنجاب نے بھی بات دی کہ بالکل یہ خارج الامکان نہیں ہے گورنر راج وغیرہ لگنا. آپ کی منسٹری نے 2 لیٹر لکھ دیے ہیں کے پی گورنمنٹ کو بھی، پنجاب گورنمنٹ کو. تو اب نظر تو یہ آ رہا ہے کہ فائلیں بھی، کاغذ کا پیٹ بھی بھرا جا رہا ہے کہ جو کیس بنتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. جی بالکل. تو کیونکہ یہ معاملہ جو ہے اگر ایسا ہوا، میں اگر کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ ایک خاص صورتحال جس کا وقوع پذیر ہو جانا ضروری ہے ایسے عمل کے لیے، تو اس صورتحال کو فائل میں اور ڈاکومنٹ کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اور اگر وہ صورتحال وقوع پذیر ہو جاتی ہے جس کی شروعات ہو چکی ہے، تو پھر گورنر راج جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل عمل ہے اور ایک ایسی صوبائی حکومت جو خود ہی لوگوں سے جو ہے وہ سڑکیں بلاک کروائے، خود ہی جو ہے وہ 8 10 15 لوگوں کی حفاظت کرے، اور وہ لوگ جو ہے وہ موٹر وے بند کریں، وہ لوگ قومی شاہراہیں بند کریں، تو وہ پھر اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوں، پورا صوبہ جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو جائے. تو ایسی صوبائی حکومت کے خلاف ایکشن کے لیے ہی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن رکھی گئی ہے. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صورتحال نافذ ہو چکی ہے، لیکن شروعات ہو چکی ہیں. آپ دیکھیے اگر یہ نافذ ہو جاتی ہے تو پھر اس بارے میں جو ہے وہ کیبنٹ یا اتحادی حکومت جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے. لیکن رانا صاحب اس کے اندر سینٹرل رول جو ہے وہ تو صدر کا ہے. آپ لوگ چاہے ریزولوشن دیں یا صدر کو گورنر صاحب لکھیں، تو صدر الوی بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ہوتے ہوئے آپ کس طرح گورنر راج لگا پائیں گے؟ نہیں، ان کا کوئی رول نہیں ہے. He has to act on the advice of the Prime Minister. آئین یہ کہتا ہے کہ اگر ہاؤس دونوں ریزولوشن پاس کریں تو وہ اختیارات خود اپنے پاس لے سکتے ہیں، assume to himself اور nominate the governor. تو اگر آپ لیٹ سے دونوں ہاؤسز سے آپ ریزولوشن پاس بھی کر دیتے ہیں اور وہ پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ڈائریکٹ کنٹرول کروں گا، وہ تو آئین کا آرٹیکل بڑا کلیئر ہے. نہیں نہیں پریزیڈنٹ جو ہے وہاں پہ یہ اگر لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ will assume the powers in his discretion، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر لکھا ہے کہ صرف پریزیڈنٹ will assume، تو پھر جو ہے he has to act on the advice of the Prime Minister. وہ اپنے ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا خود سے. وہ اختیار سارا جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائز کا تابع ہوگا. تو آپ کو اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وقوع پذیر ہو جائے پھر ہم فیصلہ کریں گے، کیا ہے وہ، کیا ریڈ لائن ہے جس پہ یہ فیصلہ آپ کنفرم کر لیں گے کہ ہاں اب وقت آ گیا ہے ہم نے گورنر راج لگانا ہے؟ وہ ریڈ لائن کیا ہے؟ یہ ریڈ لائن کی شروعات ہو رہی ہیں. یہ آپ دیکھیں، آپ پچھلے 3 دن سے جو ہے وہ 15 لوگ آتے ہیں گاڑی میں، ویگن میں بیٹھ کے، آگے ویگن کو سڑک پہ کھڑا کرتے ہیں، بیچ میں سے 5 ٹائر نکالتے ہیں، ان کو آگ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں، سیلفی بناتے ہیں، اور وہ دور تک ٹریفک لوگ دکھا کے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ سارا عوامی سمندر جو ہے یہ آ گیا ہے خان صاحب کے حق میں احتجاج کرنے. اور اگر لوگ وہاں پہ ان کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو پولیس جو ہے وہ ان کی حفاظت کرتی ہے. پولیس وہاں پہ جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دونوں اطراف بیریئر لگا کے ان کی حفاظت کر دیا ہے کہ کوئی ان تک جو ہے وہ پہنچ نہ سکے. ورنہ آج بھی 2-3 جگہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں، تو اگلے 1-2 دنوں میں لوگ ہر جگہ پہ ان کو پکڑ کے جوتے ماریں گے ان کو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیونکہ یہ سارا اس کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا ہے. آپ یہ یقین کریں کہ دونوں صوبوں میں
حکومت ساتھ، انتظامیہ ساتھ، پولیس کی حفاظت، تو چند ہزار لوگ نکلے ہیں، چند ہزار. کسی بڑے شہر میں 3-4 مقامات پہ کسی جگہ پہ 100-150 سے زیادہ بندہ نہیں ہے. چھوٹے شہروں میں کہیں 30 ہیں، کہیں 40 ہیں. تو یہ تو حال ہے. لوگوں نے تو پوری طرح سے اس فتنے کو اور اس فساد پہ مبنی سیاست کو مسترد کر دی ہے. رانا صاحب ایک بات بتائیں، باقی رہ گئی، اگر آپ ایڈوائس بھی کرتے ہیں صدر صاحب کو، صدر صاحب آپ کی ایڈوائس نہیں مانتے اور وہ لٹکا دیتے ہیں معاملے کو، آپ کے پاس تو نمبرز نہیں ہیں ان کو امپیچ کرنے کے لیے، تو پھر بات کیسے آگے چلے گی؟ نہیں وہ لٹکا نہیں سکتے. وہ جب ریزولوشن ہوگا، پرائم منسٹر جب ایڈوائز کرے گا تو وہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے گی. آپ کو یہ یقین ہے کہ صدر صاحب کو وہ تو آپ کو پتا ہر فائل پہ روک لیتے ہیں جو جس میں نقصان ہو، آبویسلی وہ تو پی ٹی آئی کو کریں گے. نہیں وہ جو فائل جو ہو، اب ہم نے کیبنٹ کا اوتھ کرنا تھا نا، تو وہ جب نہیں تیار تھے تو ان کی جگہ پہ قائم مقام پریزیڈنٹ جو ہے وہ آ گئے تھے. اب بھی ان کی جگہ پہ قائم مقام پریزیڈنٹ آ جائے گا. اچھا، اگر وہ کرنے یہ جو فیصلہ ہے رانا صاحب، یہ کیا اب گھنٹوں کا فیصلہ ہے کہ دنوں کا فیصلہ ہے کہ یہ دو صوبوں میں گورنر راج لگانا یا نہیں لگانا؟ صورتحال تو دونوں میں ایک ہی ہے. یہ اب گھنٹوں کا فیصلہ ہے کہ دنوں کا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ہفتوں کا فیصلہ ہے، نہ دنوں کا ہے نہ گھنٹوں کا ہے. اچھا، ابھی یہ میری رائے ہے، میری ایک سیاسی کارکن کے طور پہ رائے ہے کہ جس طرح سے یہ پٹ گیا ہے، جس طرح سے اس کا لانگ مارچ جو ہے وہ ناکام ہوا. جب یہ لاہور سے چلا ہے تو لاہور 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، تو لاہور تو اس کے ساتھ نکلا ہی نہیں ہے. وہی گمراہ لوگ جو 7-8 ہزار کا ٹولہ ہے، وہی لبرٹی میں تھا، وہی اس کے ساتھ آیا شدیرے تک. کون سی جگہ ہے جہاں پہ کوئی 50,000 یا لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہوئے ہو؟ یہی 8, 10, 11, 12. اس کے بعد جب آگے آیا تو آگے 3.5-4. جب یہ اپنا جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا ہے وہاں پہ 1500 آدمی تھے. تو اب جو اس نے احتجاج کیا ہے تو احتجاج بھی آپ کے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسے ذلیل اور ایکسپوز ہونے دینا چاہیے کوئی ہفتہ 10 دن اور 2 ہفتے اور. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر فائل بھی مکمل ہو جائے گی، کاغذات بھی پورے ہو جائیں گے. تو اس کے بعد پھر اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے. یہ فیصلہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے، کوئی وزارت داخلہ نے اپنے سے تو نہیں کرنا. اچھا، ایک چیز بتائیں، یہ سلمان جو سنگر ہیں اور انہوں نے بھی ایک اپنا ویڈیو کل ریلیز کیا جس میں وہ اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جنرل فیصل سے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں اب آپ کچھ کریں. بڑے جنرل صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے فیصل وابڈا کا. یہ مجھے بتائیں کہ ایک طرف ایف آئی آر کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ویڈیو کیوں ریلیز ہوا ہوگا؟ یہ جو فیصل کا ویڈیو ہے اپنا سلمان کا، یہ تو پولیٹیکلی نیگیٹولی ہٹ کرتا ہے، تو یہ ویڈیو اس تک نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. نہیں، یہ اپنا مالک صاحب اس کو بالکل آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ نہ کریں. یہ ایک پاگل نہیں ہے، یہ پاگلوں کا جتھا ہے. یہ ان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کسی کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ سلمان صاحب جو ہیں، یہ جو ہے وہ اپنا گاتے گاتے ناچتے ناچتے جو ہے یہ سیاست میں آ گئے ہیں. تو اسی طرح باقی لوگ ہیں. فیصل واڈا صاحب کی بھی آپ نے سنی ہے اس دن پریس کانفرنس. تو ان کو آپ یہ مت سمجھیں بھی اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی مطلب ہے. یہ پاگل لوگ ہیں، جو ان کے جی میں آتا ہے، جو دل میں آتا ہے، اور وہ ان کی مانتا ہی نہیں ہے. وہ آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ ایف آئی آر میں نام دے رہا ہے، تو وہ تو ان کی مانتا نہیں ہے. اچھا، میں اس پہ تو ان کا اپنا طریقہ کار ہے. میں اس پہ تو واپس آتا ہوں. ملکی صورتحال پہ ہمارا بہت جو دل کے قریب بات ہے وہ ارشد شریف کے شہادت کا معاملہ ہے. آج آپ نے اپنے پریسر میں بتایا کہ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ ٹارگٹڈ کلنگ تھی. کس قسم کے شواہد آئے ہیں آپ کے پاس رانا صاحب، اور یہ اب آگے تفتیش کیسے بڑھے گی؟ بیکاز اس میں وہاں کی گورنمنٹ کی کوآپریشن چاہیے، سب کچھ چاہیے. تو کس قسم کے شواہد ملے ہیں جس پہ آپ کو اتنا یقین ہوا ہے کہ یہ قتل ہوا ہے؟
دیکھیں یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم گئی تھی، اس ٹیم نے اپنی فیکٹ فائنڈنگ کی ہے. میں نے آج اس ٹیم سے بریفنگ لی ہے ان دی پریزنس آف ڈی جی ایف آئی اے. میں نے ان کی بات بھی سنی ہے، پھر میں نے کچھ ان کو کراس کویسچنز کیے ہیں. ان کی جو بھی رپورٹ ہوگی وہ امانت ہوگی انکوائری کمیشن کی، جو کہ گورنمنٹ نے بنایا تھا، لیکن وہ جج صاحب نے شاید محترمہ جو ارشد شریف صاحب کی والدہ محترمہ ہیں انہوں نے اس پہ اعتراض کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. اب میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کوئی ان کی جگہ پہ کسی جج کو، ریٹائرڈ کو یا حاضر سروس کو مقرر کریں گے. وہ انکوائری کمیشن جو ہے اس میں آپ کی برادری سے بھی، صحابی برادری سے بھی کوئی جو ہے وہ صاحب ضرور ہوں گے. تو یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اس کمیشن کی امانت ہوگا، تاکہ وہ کمیشن جو ہے وہ جس نتیجے پہ اس نے پہنچنا ہے اس میں یہ فیکٹ فائنڈنگ بھی ساتھ شامل ہو. دوسرا یہ ہے کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ میں کہ مکمل ہونے میں ابھی کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ اس ٹیم کو درکار ہیں. اس کے لیے وہ دبئی بھی جائیں گے اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کینیا بھی دوبارہ جائیں. کینیا کی گورنمنٹ سے بھی ہم کچھ ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب واپس آئیں تو ان کو بھی اس میں مداخلت کرنی پڑے اور دوبارہ کینیا کے صدر سے بات کرنی پڑے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے کوآپریٹ نہیں ہوا، حوالے نہیں کی گئی، وہ حوالے کی جائیں. اب جو میری بریفنگ اور کویسچنز اور ان کے آنسر ہیں اس بنیاد کے اوپر میں اس ڈیٹیل میں تو جانا مناسب نہیں سمجھوں گا، نامناسب ہے. مجھے اس بات کا بادی نظر میں پوری طرح سے یہ یقین آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں ہے، جو کہ وہاں پولیس نے پہلے اپنا موقف اختیار کیا کہ دیٹ واز فائرنگ ڈیو ٹو مسٹیکن آئیڈینٹی. نہیں، یہ ایسا نہیں تھا، اور یہ ٹارگیٹڈ فائرنگ ہوئی ہے. اور فائرنگ کرنے والوں کو یہ معلوم تھا کہ ارشد شریف جو ہے وہ گاڑی میں کس سیٹ پہ بیٹھا ہے اور جو ڈرائیور ہے وہ کون ہے. وہ ڈرائیور ارشد شریف گاڑی چلا رہا ہے یا دوسرا بندہ چلا رہا ہے. ان کو ساری اس بات کا علم تھا اور بڑے جو ہے وہ یعنی ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ جو فائر کیے گئے وہ صرف اور صرف ارشد شریف کو ہی جا کے لگے، وہ کسی اور کو جا کے لگے نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ایسا ہے، یہ مرڈر ہے، تو یہ دو بندے جو ہے نا، ایک کا نام وقار ہے اور ایک کا نام خرم ہے، یہ بندے باہر نہیں ہیں، بالکل یہ بندے انوالو ہیں اور اس قتل میں یا اس وقوعے میں یہ پوری طرح سے شامل ہے. باقی اب ان بندوں کے کس کس سے رابطے ہیں، ان کے ٹیلی فون کا جو ریکارڈ ہے، ان کی باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ کیونکہ یہ وہاں پہ ملٹی بلینر ہیں، یہ ارب پتی لوگ ہیں وہاں پہ، ان کے بڑے وہاں پہ سلسلے ہیں، گورنمنٹ میں بھی ان کا کافی وہاں پہ عمل دخل اثر رسوخ ہے. تو وہ جب تک تھوڑا ہیوی ہاتھ نہ ڈالا گیا تو اس وقت تک شاید وہ چیزیں ملے نا. تو جب یہ مل جائیں گی تو یہ بندے جو ہیں یہ تو بالکل یہ تو اس سے علیحدہ ہے ہی نہیں نا. اب اس کے بعد ان کے تعلقات کہاں کس کس سے ہیں اور ارشد شریف ان کے پاس پہنچا کیسے، کیونکہ وہ ان کو پہلے سے نہیں جانتا تھا. تو یہ وہ سوال ہیں کہ جن کا آنسر آنے کے بعد پھر دو ٹوک انداز میں جو ہے وہ ملزم ویسے تو سامنے ہے، مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل سامنے ہے، یہ ایک کا نام وقار ہے، ایک کا نام خرم ہے، لیکن پھر ایک ایویڈنس بھی ایسی ہوگی کہ یہ بات کرنی جو ہے وہ بڑی مناسب اور اس میں بڑی مدلل ہوگی. لیکن ایک چیز بتائیے، ٹھیک ہے وہ سمجھ آتی جو آپ نے کہا کہ میں فیکٹس نہیں شیئر کر سکتا، کمیشن کے سامنے کروں گا، بالکل ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن کیا اس بات کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو بھی لوگ رسپانسبل ہیں یا جنہوں نے بھی بیہائنڈ دا سینز ماسٹر پلاننگ کی ہے، کیا وہ کوئی باہر کے لوگ ہیں کسی دوسرے ملک کے کہ پاکستان کے اندر سے اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ بندے تو وہیں سے ہیں، وقار اور خرم،
اور وہاں کے پہ جو پولیس ہے نا، وہ مالک صاحب اس پولیس کی بھی ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں. وہ پولیس جو ہے وہ پیسے لے کے بھی بندے مار دیتی ہے، وہ پیسے لے کے بھی اس قسم کا جو ہے وہ کام کر دیتی ہے، اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ یہ کام روٹین میں ہوتے ہیں وہاں پہ. نہیں رانا صاحب، میرا سوال میں وہ لوگ تو ہیں، وہ تو یہ خیال ہے نا کہ جی یہ اعلی کار بنے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک نئی تھیوری پاکستان میں بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو میں بالکل نہیں مانتا، میں اس کو بالکل رد کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جی شاید انڈیا یا کسی ایسی رو نے یا کسی نے یہ واردات ڈال دی ہے تاکہ الزام لگے گا فوج پہ یا گورنمنٹ پہ، یا اور انریسٹ بڑھے گا اور سیاست میں اس میں بہت زیادہ آگ لگے گی جو لگی، تو یہ شاید انڈیا وغیرہ نے نہ کر دیا اور رو نے نہ کر دیا. اور میں اس تھیوری کو نہیں مانتا کیونکہ وہ پھر پردہ ڈالنے والی بات ہے. نہیں مالک صاحب بات یہ ہے کہ اگر تو وقار کے پاس اور خرم کے پاس جو ارشد شریف صاحب ہیں وہ انڈیا کے کہنے پہ گئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر انڈیا نے ڈالی ہوگی یہ کہانی. تو اگر وہ کسی فوج کے کہنے پہ گئے ہیں تو پھر ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ جی آپ نے ان بندوں کے پاس کیوں بھیجا ان کو. معاملہ تو یہ ہے کہ ارشد شریف ان کو جانتا ہی نہیں ہے، اور وہ ان کے پاس کیسے پہنچ گیا. وہ اس کے اوپر وہ ٹیم جو ہے ہم اس کو دبئی بھیج رہے ہیں، وہ وہاں پہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لے کے آئے گی، کیونکہ وہ دبئی سے گئے ہیں نا، وہ یہاں سے گئے ہیں 10 اگست کو غالباً، اور پھر 19 کو جب 20 کو چلے گئے ہیں وہ کینیا. 10 دن بعد تو وہ ٹیم پھر رانا صاحب وہ ٹیم یہ بھی انویسٹیگیٹ کرے گی. جب مجھے یاد ہے کاشف نے ہمیں بتایا اور دوستوں کو بھی بتایا، اپنے شو میں بھی انہوں نے بتایا کہ جس دن یہ ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے ارشد، تو انہوں نے کہا کہ نیچے 2 لوگ آئے ہوئے ہیں اتھارٹی کے، تو میں ان کو ملنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد ہی بتایا گیا کہ ان کو جانے کا کہا گیا ہے. تو پھر یہ آپ کی ٹیم اسٹیبلش کرے گی، چاہے ویڈیو ریکارڈز بھی ہوں گے دوسرے بھی ہوں گے، کہ وہ لوگ کون سے ملنے آئے تھے، کیا وہ یو اے ای گورنمنٹ کے تھے، پاکستان کی کسی ایجنسی کے تھے، یا کوئی اور تھے. یہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا. نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری سارٹ آؤٹ ہوں گی. مثال کے طور پہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتے تھے، ان کو بلا کے بھی کسی نے کہا وہ نہیں جا رہے تھے. پھر ان کو ڈرانے اور بجوانے کے لیے ایک تھریٹ الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ تیار نہیں ہو رہا، یہ تیار ہو جائے. وہ تھریٹ الرٹ جو ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. وہ تھریٹ الرٹ بھی مالک صاحب ابھی میں حتمی بات نہیں کر سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی فرمائشی ہے. تو بھئی کیا وجہ تھی اس کو، کیوں؟ دیکھیں اس کو یہاں پہ پرابلم ہوگا، یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ سبھی کو رہے ہیں، ہمیں بھی رہے ہیں اور آپ کو بھی رہے ہیں، باقیوں کو بھی رہے ہیں، لیکن ہر کوئی بھاگ تو نہ جاتا. اور ارشد شریف کو جہاں تک میں جانتا ہوں وہ بھاگنے والا نہیں تھا، اس نے نہیں جانا تھا. اس کی میرے ساتھ 2 مرتبہ بات ہوئی ہے، اس نے انڈیا تک نہیں دیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کو ڈرایا گیا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے. وہ تھریٹ الرٹ کے اوپر جو ہے وہ چلا گیا. اب وہاں سے پھر اس کو آگے بھیج دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر آگے جا کے جو ہے وہ کوئی کسی بات کو ثابت تو کرتی ہے نا کہ یہ بندہ ان کے پاس کیسے پہنچا. کیونکہ یہ میں آپ کو آج پورے وثوق سے کہہ دوں کہ یہ جو وقار اور خرم ہے نا، یہ بالکل اس قتل میں ملوث ہیں. ان کو پتا تھا کہ اس جگہ پہ اوپر فائرنگ ہونی ہے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اس جگہ پہ فائرنگ ہونی ہے. وہ جو بندے فائرنگ کرنے والے ہیں انہوں نے وہاں پہ ان کا کوئی 100 ایکڑ کا فائرنگ رینج ہے. یہ وہاں پہ پولیس اور فوج کو باقاعدہ وہ جو ہے وہاں پہ فائرنگ رینج میں جو ہے ان سے باقاعدہ جو ہے یہ کانٹریکٹ پہ ان کو دیتے ہیں. ان کے بڑے تعلقات ہیں ان کے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اتنے وثوق سے، رانا صاحب یہ جو آپ اتنے وثوق سے بات کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں، شامل ہیں، یہ آپ کا انالیسس ہے یا یہ فیکٹ اور انفارمیشن ہے جو تحقیقاتی ٹیم لے کے آئی ہے واپس؟ نہیں، وہ جو دیکھیں نا 2 ہی چیزیں ہیں نا. فائرنگ تو کی ہے پولیس نے، یہ تو فیکٹ ہے.
اس میں کوئی یہ یعنی بلا تردید ہے، اس کی کوئی تردید نہیں ہے۔ اچھا اب اگلی بات یہ ہے